بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعتس اینڈ اسلامک ہسٹری چینل دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ان 12 شخصیات کے بارے میں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت القاب سے نوازا تھا۔ پہلا، ذوالشہادتین، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں شامل صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے قبل مشرف با اسلام ہوئے۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا۔ آپ نے ابھی دام ادا نہیں کیے تھے کہ بدو نے کسی اور سے قیمت طے کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر جواب دیا کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے خرید چکا ہوں، جس پر اس بدو نے کہا کہ گواہ لائیے۔ اس پر اور سب مسلمان تو خاموش رہے، لیکن خزیمہ نے بڑھ کر کہا میں گواہ ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا فروخت کیا ہے۔ چونکہ سودا کرتے وقت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو ذوالشہادتین کا لقب دیا، یعنی ان کی شہادت 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر کر دی۔ دوسرا، ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں رہیں، اسی واسطے آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ تیسرا، ذوالیدین، حضرت خرباق ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، 2 لمبے ہاتھوں والا۔ یہ ایک صحابی کا لقب ہے جن کا نام خرباق ابن ساریہ، لقب ذوالیدین اور کنیت ابو الاریان ہے۔ صحابی ہیں، حجازی ہیں، ان کے ہاتھ لمبے تھے اور جنہیں اسی وجہ سے ذوالیدین یعنی ہاتھوں والا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ چوتھا، ذوالبجادین، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ، ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو دیا تھا ان کا نام عبداللہ مزنی تھا، جن کا لقب ذوالبجادین ہے۔ اسلام لانے سے قبل ان کا پرانا نام عبدالعزیٰ تھا، جسے تبدیل کیا گیا تھا۔ ذوالبجادین کی وجہ تسمیہ البجادین، البجاد سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے موٹی چادر۔ حضرت ذوالبجادین ابھی چچا کے زیر تربیت ہی تھے کہ ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ ذوالبجادین ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تم سے وہ تمام چیزیں چھین لوں گا جو میں نے تمہیں دی تھیں۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ انہوں نے جو ضروریات وغیرہ کی چیزیں انہیں دی تھی وہ ان سے چھین لیں، یہاں تک کہ ان سے ان کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتروا دیے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ذوالبجادین اپنی والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی ایک دھاری دار چادر 2 حصوں میں کاٹ کر ان کو دی۔ حضرت نے آدھی چادر کو تہ بند کے طور پر استعمال کیا اور آدھی چادر سے بقیہ بدن کو ڈھانپا۔ مفسرین کرام نے ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ جب یہ اسلام لائے تو ان کی قوم نے ان کے کپڑے بھی اتروا دیے اور انہیں ایک موٹی خردری قسم کی چادر پہنا دی۔ یہ اپنی قوم سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حاضری سے کچھ پہلے انہوں نے اس چادر کو 2 حصوں میں پھاڑ کر بدن پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے انہیں ذوالبجادین کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رات کے درمیان میں اٹھا تو لشکر کے ایک جانب میں نے آگ کا ایک شعلہ دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جمع ہیں، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ یہ حضرات ان کے لیے قبر کھودنے میں مصروف ہیں۔ قبر کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ جب ہم ان کو دفنا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے علاوہ غزوہ تبوک میں کسی اور صحابی کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ ان 5 خوش نصیب حضرات میں سے ہیں جن کی قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اترے اور ان حضرات کو خصوصی اعزاز بخشا۔ ان میں سے 5 یہ ہیں: ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی خدیجہ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی عائشہ کی والدہ حضرت ام رومان، حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا ہے۔ 5واں ذوالعذنین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے 2 کانوں والے، حالانکہ سبھی 2 کانوں والے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں ممکن ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کان نسبتاً بڑے ہو یا آپ کی سماعت بہت اچھی ہو کہ باریک بات کو بھی سن لیتے ہو۔ ذات النطاقین 2 پتیوں والی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ ہجرت کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے روٹی تیار کی، لیکن باندھنے کے لیے جلدی میں کوئی کپڑا نہ ملا تو اپنا کمر بند کھولا اور اس کے 2 حصے کیے، آدھے میں روٹی باندھی اور آدھا پھر کمر سے باندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماء تو ذات النطاقین ہے، یعنی 2 پتیوں والی ہے۔ 7واں ابو تراب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن زمین پر سوئے ہوئے تھے کہ سوتے میں رخسار پر مٹی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، قم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ 8واں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک بلی سے کھیل رہے تھے۔ فرمایا، اے بلیوں کے باپ، تو پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے اور خود بھی اسی نام کو پسند فرمایا۔ 9واں صاحب الوسادت صاحب النعلین صاحب المسواک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آغاز اسلام سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خدمت سے وابستہ ہو گئے تھے اور سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بظاہر چھوٹی مگر بنیادی اور اہم خدمات بجا لایا کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک، وضو اور غسل کے لیے پانی کا بر وقت مہیا کرنا، بیٹھنے کے لیے بچھونے اور آرام کے لیے بستر کا انتظام کرنا، وقت پر بیدار کرنا، غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک سنبھالنا وغیرہ۔ اسی بنا پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب المسواک، صاحب الوسادت اور صاحب النعلین کے القاب سے بھی یاد کیے جاتے تھے۔ 10واں حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حبر الامت یعنی امت کے بڑے عالم کا لقب عطا فرمایا۔ 11واں امام العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، قیامت میں ان کا لقب امام العلماء ہے۔ 12واں ذوالشمالین حضرت عمیر بن عبد عمر الخزائی رضی اللہ عنہ۔ ذوالشمالین عمیر بن عبد عمر الخزائی کا لقب ہے، جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مہاجر صحابی تھے۔ بعض ارباب مفسر ذوالشمالین اور ذوالیدین ایک ہی شخص کو قرار دیتے ہیں۔
जो महज इल्तिबास है। ये दोनों दो शख्स हैं, अहादीस से भी इसकी तायद होती है। जुल्यदैन का ये वाकया बहुत मशहूर है, जिसको सहीहैन ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकातों की बजाय 2 ही रकातें नमाज पढ़कर सलाम फेर दिया। तमाम सहाबा मुतहय्यर थे, लेकिन किसी को पूछने की हिम्मत ना पड़ती थी। जुल्यदैन जरी आदमी थे। उन्होंने बढ़कर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कम कर दी गई या आप भूल गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से तस्दीक चाहिए। सभी ने तायद की कि हाँ, आपने 2 ही रकातें पढ़ी। तस्दीक के बाद आपने बकिया 2 रकातें पूरी करके सजदा सहव किया। इस रिवायत के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो ग़ज़वा ख़ैबर 7 हिजरी में इस्लाम लाए और जुल्शमालैन उसके 5 साल कबल बदर 2 हिजरी में शहीद हो चुके थे। इसलिए जुल्यदैन और जुल्शमालैन दोनों एक शख्स नहीं हो सकते। दोनों के नाम में भी फर्क है। जुल्यदैन का नाम खरबाक है और जुल्शमालैन का नाम उमैर था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।